بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک دفعہ پھر سے یہ بندہ نا چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ آج ہم ایم ایس ایکسل کی پہلی کلاس کرنے جا رہے ہیں۔ ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے ہم کالمز اور روز پر کام کرتے ہیں۔ آج ہم ان کالمز اور روز کو یوز کرنے کے لیے کچھ بیسک چیزیں سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل آپ کو کالمز کے اوپر یہ اے بی سی ڈی ای یہ الفابیٹس لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو روز ہیں ان کی نمبرنگ نظر آ رہی ہے 1 2 3 4 5 6۔ لیکن یہ جسٹ ہمارے کام کو آسان بنانے کے لیے یہ چیز انہوں نے کریٹ کی ہے۔ جن کالمز اور روز پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو سلیکٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل یہاں سے لے کے یہاں تک میں کالمز اور روز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور ان پہ میں اب بارڈر اپلائی کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں سے ہم بارڈر اپلائی کر سکتے ہیں، آل بارڈر پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہم نے سلیکشن کی ہوگی اس سلیکشن کے اندر یہ بارڈر اپلائی ہو جائے گا۔ اس میں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سیریل نمبر۔ اب ہم اس ٹیکسٹ کو اس ٹیبل میں سیٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو امپلائی آئی ڈی ہم نے لکھا ہے یہ کالم ایف کے اندر ہے، لیکن یہ کالم جی کے اندر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا، لیکن اصل میں یہ صرف ایف کے اندر ہی ہے۔ تو اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ ماؤس پوائنٹر لے کے آئیں گے اور یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امپلائی آئی ڈی ہے جہاں تک ہمارا ٹیکسٹ ہے وہاں تک جو ایف کالم ہے وہاں تک اس کی وڈتھ بڑھ گئی ہے، اس کی وڈتھ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کانٹیکٹ نمبر کو بھی یہاں پہ جا کے ڈبل کلک کرنے کے بعد اپنے کالم کی وڈتھ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سینٹر میں لے کے آئیں، جس طرح سے یہ نیم لکھا ہوا ہے یہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، سینٹر میں نہیں ہے۔ تو ہم اس کو کالم کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سینٹر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سیریل نمبر کو بھی ہم کلک کرنے کے بعد یہاں سے سینٹر میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کالم کی وڈتھ کو زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے اس کو جتنا مرضی ہم بڑھا سکتے ہیں، نیچے کی طرف بڑھانا ہے تو نیچے کی طرف بھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایس آر نمبر ہے یہ یہاں سے نیچے زیادہ ہے، سینٹر میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، ان دونوں کالم کو ہم سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو سینٹر میں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ ان کالمز کو بھی سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم سینٹر میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں کلاس 1 میں جو میں نے آپ کو سمجھانی۔ اگر آپ ان سیلز کو کالمز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے، آپ کا کالم سلیکٹ ہو جائے گا۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اسی طرح سے ہم اس کالم کو بھی سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اگر آپ روز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں گے، لیفٹ کلک کریں گے، رو سلیکٹ ہو گئی ہے، اس پر رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے ڈیفرنٹ کالمز اور روز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایس آر نمبر، ایس آر نمبر میں نے لکھ لیا ہے۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1 2 3، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھ لیا 1 2 اینڈ 3۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ نیچے تک جو کاؤنٹنگ ہے مجھے نہ لکھنی پڑے، میں اس کو سنگل کلک کے ساتھ میں نیچے تک لے کے آ جاؤں۔ تو پہلے ہم ان تینوں سیلز کو سلیکٹ کریں گے، اور جب یہاں پہ ہم ایک کونے میں اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلس میں چینج ہو گیا۔ تو ہم یہاں سے اس کو ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے نیچے کی طرف ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ جہاں تک ہمارے سیلز تھے جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہاں تک اس کی کاؤنٹنگ آٹومیٹیکلی لکھتی چلی گئی ہے۔ آپ اس طرح سے کاؤنٹنگ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ورک شیٹ کو ایک ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں، ایک ٹائٹل بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ سیلز میں یہ ہماری جو ورک شیٹ کا نیم ہے صرف وہی ہے، تو ہم ان کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں۔ مرج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے مرج اینڈ سینٹر پر، اور یہاں پہ مرج اینڈ سینٹر کو سلیکٹ کریں گے۔ ہم نے جتنے بھی سیل سلیکٹ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے مرج ہو جائیں گے۔ تو اب میں اس میں کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ بھی بتاؤں گا۔ اس میں نے احسان اللہ لکھا ہے، میں اس ٹیکسٹ کو یہاں سے سینٹر میں کر سکتا ہوں، اس ٹیکسٹ کا سائز یہاں سے بڑا کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے ہم ٹیکسٹ کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں، اور اس کا کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم سیل کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔
ہم اپنی جو فائل ہے، اپنے جو ڈاکومنٹس ہے، اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں، اس میں اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی کلاس۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ یہ بیسک کلاسز ہیں، اس لیے میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اس طرح سے پریکٹیکلی طور پر بھی یہ کام کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جہاں پہ آپ اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی محنت اور کوشش کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔